ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کروں گا، اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے اور میں آپ کو اس کا تعارف بتاؤں گا، یعنی کہ اس میں اللہ تعالی ہم کو کیا ہدایت فرما رہے ہیں اور اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، اور اس سورت کا جو مخفف ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو کر لیجئے تاکہ مزید ایسی قیمتی معلومات آپ کو ملتی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ سورۃ الفاتحہ مکی ہے اور اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھا، سورت پڑھی۔ اب ہم اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کیا۔ ویسے تو ترجمہ میں نے بتا دیا، تھوڑی سی تشریح بھی ہو جائے۔ تعارف یہ ہے، سورۃ الفاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پہ نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت پوری نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعض صورتیں کچھ آیتیں آئی تھیں۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح اس صورت میں صراط المستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ اسی طرح میں انشاءاللہ اور بھی صورتوں کی تشریح اور صورتوں کا ترجمہ اور ان کی تلاوت آپ کے سامنے لے کر آؤں گا انشاءاللہ۔ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔